السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں: سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ مومنون میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے اور سورہ مومنون میں 7 باتیں ہیں: مومنین کی صفات، تخلیق انسان کے مراحل، توحید، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی صفات، اسلام کی تعلیمات، نہ ماننے والوں کی اصل وجہ اور قیامت۔ یہ 7 باتیں ہیں سورہ نور میں۔ سب سے پہلے مستحق جنت کی صفات یعنی مومنین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کامل ایمان رکھتے ہیں، نماز میں خشوع رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، اعراض عن اللغو کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پاک دامن رہتے ہیں، امانت دار ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل کو بیان کیا ہے اور 9 مراحل ہیں: مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، انسان یعنی اس کی پیدائش، پھر موت، پھر دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ 9 مراحل قرآن نے انسانی تخلیق کے بیان کیے ہیں۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے قصے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کی کشتی کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے قصوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے اور وہ ہے توحید۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے امتی، ان کی قومیں، وہ مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور آج امت مسلمہ بھی انہی مسائل سے دوچار ہے۔ امت مسلمہ بھی مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ قبلہ ایک ہے، خدا ایک ہے، نماز ایک ہے، کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے۔ اس کے باوجود امت مسلمہ گروہوں میں اور مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اصول دے دیا کہ امت مسلمہ اگر اس اصول پر چلے گی تو فرقوں اور گروہوں میں بٹنے سے بچ جائے گی، اور ان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اگر امت مسلمہ قرآن و سنت کے سامنے گردن تسلیم خم کرے گی تو پھر امت مسلمہ مختلف گروہوں میں اور مختلف فرقوں میں بٹنے سے بچ جائے گی۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے۔ پھر توحید کا ذکر ہے اور توحید کے 3 دلائل دیے ہیں کہ آسمانوں کی تخلیق کس نے کی، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، بارش اور غلہ جات، بارش برسانے والا اور غلہ اگانے والی ذات کون ہے، چوپائے اور ان سے منافع دینے والی ذات کو کس کی ہے، کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے باوجود ان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف رہتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آگے پھر اسلامی تعلیمات نہ ماننے والوں کی اصل وجہ کو بیان کیا ہے اور 3 سوالات کیے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام پہلے نبیوں سے جدا کوئی بات لے کر آئے ہیں؟ ایسی بات کر رہے ہیں جو پہلے انبیاء نے نہیں کی اور یہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام کے اخلاق ان سے پوشیدہ ہے؟ کیا یہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں؟ یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے
کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کی خواہش کے خلاف ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور مختلف ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ پھر قیامت کے روز دو گروہوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے روز ایک نیک بخت ہوں گے، دوسرے بدبخت ہوں گے۔ نیک بختوں کے اعمال وزنی ہوں گے، بدبختوں کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور بدبختوں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ ہے۔ پھر سورہ نور ہے، اور سورہ نور مدنی صورت ہے، 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تفصیل کے ساتھ احکام اور آداب کو بتلایا ہے، اور اہل حق اور اہل ایمان کے اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے۔ سب سے پہلے احکام اور آداب کو بتلا رہے ہیں کہ زانی اور زانیہ کی سزا کوڑے ہیں۔ یہ جو غیر شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ زانی اور زانیہ کی سزا وہ رجم ہے، سنگسار ہے، یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے ناپسند کیا گیا ہے، مسلمانوں پر اس چیز کو حرام کیا ہے کہ وہ بدکار مرد یا بدکار عورت کے ساتھ نکاح کریں۔ حد قذف کو بیان کیا ہے کہ عاقل پاک دامن بالغ مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ پھر لعان کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر مرد یا عورت، شوہر یا مرد ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو اگر گواہ نہیں ہے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، یہ اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ پھر ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ ممدوح قرآن، محبوبہ محبوب خدا، صدیقہ بنت صدیق، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ منافقین سے دور رہیں، منافقین کی باتوں میں نہ آئیں۔ منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ہماری روحانی ماں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر، آپ کی عفت و عصمت پر قرآن کے 2 رکوع نازل کیے ہیں، اور یہاں پر نبی علیہ السلام کے حرم کی پاک دامنی عفت و عصمت کو بیان کیا ہے۔ پھر باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کرنے کا کہا ہے، اور اگر کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اجازت طلب کر کے یا وہاں پر ان کو سلام کر کے داخل ہوں۔ نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو عام کریں۔ جو غلام یا باندی وہ گھروں میں آتے ہیں، ان گھروں میں آتے ہیں جہاں پر آپ سوتے ہیں، یعنی آپ کا جہاں بستر لگتا ہے، وہاں پر اگر وہ عشاء کے بعد قیلولہ کے وقت یا صبح فجر سے پہلے آ رہے ہیں تو وہ اجازت طلب کر کے آئیں، اجازت لے کر آئیں، کیونکہ ان اوقات میں انسان نے اپنے کپڑے تبدیل کیے ہوتے ہیں، سونے کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کر کے داخل ہوں۔ اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی بالغ افراد کی طرح، بالغ مردوں کی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کریں۔ تو جو شخص گھر میں داخل ہو اس کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بغیر اجازت کے اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں، اجازت کے ساتھ اٹھیں، اور اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ یہ تھے احکام اور آداب جن کو تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں ذکر کیا ہے۔ پھر اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال مومن کے دل کے نور کی دی ہے چراغ کے ساتھ، دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی مثال دی ہے وہ سراب کے ساتھ، اور اہل باطل کے عقائد کی مثال دی ہے سمندر کی تہبتہ تاریکیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے مومن کے دل کے نور کی مثال دے رہے ہیں کہ ایسے چراغ
کے ساتھ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جو صاف شفاف شیشے سے بنے ہوئے کسی قندیل میں رکھا ہوتا ہے اور اس میں ایسا تیل ہوتا ہے جو زیتون کے کسی خالص درخت سے لیا گیا ہوتا ہے اور وہ بغیر چمکائے ہی چمکتا رہتا ہے، اس کی چمک آتی رہتی ہے۔ تو مومن کی دل کی مثال ایسی ہے کہ جب حصول علم سے قبل ہی اس کے دل میں ہدایت وہ آ جاتی ہے، اس دل میں حق کی پہچان آ جاتی ہے، تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اہل باطل کے اعمال کی دی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کی مثال سراب کے ساتھ دی ہے کہ دور سے پیاسا یہ سمجھتا ہے پانی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اہل باطل کے اعمال کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ خود کو حق سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کے عقائد کی مثال دی ہے سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ کہ جہاں پر انسان کو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا، اور کافروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو کفر اور ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سچ اور حق کے راستے پر سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سورہ نور کے آخر میں توحید کے دلائل دیے ہیں، منافقین اور مومنین کے دو گروہوں کا باہمی تقابلی جائزہ کیا ہے۔ منافقین وہ ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جبکہ مومن وہ حقیقت میں اطاعت اور ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سچے مومنوں کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت، اس کو آیت موعودہ خلافت کہتے ہیں، یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور اس آیت میں دین کو مضبوط، دین کو تمکین دینے کا وعدہ کیا ہے، اور دین کو مضبوطی اور تمکین وہ حضرات خلفائے راشدین کے دور میں ملی ہے۔ تو حضرات خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے، یہ خلافت موعودہ فی القرآن ہے، قرآن نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کو جب خلافت ملی تو حضرات صحابہ اکرام نے خلافت کی ایسی پاسداری کی، ایسی خلافت قائم کی کہ آج تک دنیا اس کی مثالیں تو دیتی ہے، لیکن اس جیسی خلافت قائم نہیں کر سکتی۔ خلافت راشدہ اور مدینہ کی ریاست ایسی بنائی صحابہ نے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ایسی ریاست مدینہ بنائی تھی کہ جہاں پر ہر کسی کو ان کے حقوق میسر تھے، ہر کسی کو اس کے حقوق دیے جاتے تھے، قرآنی نظام تھا، اسلام کی شریعت تھی، اسلامی قانون کی بالادستی تھی، ایسی چیزیں تھیں کہ آج کی دنیا وہ ان کی مثالیں تو پیش کر سکتی ہیں، لیکن اس جیسی خلافت بنانے سے قاصر ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان تھا، وہ ایمان کی قدر کرتے تھے۔ آج ہمارے دل میں ایمان تو ہے، لیکن ہم ایمان کی قدر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی، حضرات صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی، اور اہل حق کا ساتھ دینے کی، اہل باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان